السلام علیکم انیس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیسہ یہ فرمائیں کہ جنگ بدر اور فتح مکہ یہ دونوں جو غزوات ہیں یا واقعات ہیں کب پیش آئے، اس کی کچھ تاریخی میں چاہتا ہوں حوالے سے جو ہے تاریخ آپ بیان کر دیں ہمارے ناظرین کرام کے لیے۔ جزاک اللہ۔ غزوہ بدر جو ہے سن 2 ہجری میں پیش آئی، اور اتفاق یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز بھی سن 2 ہجری میں ہوا، اور فرضیت رمضان اور غزوہ بدر کا اس لحاظ سے آپس میں گہرا تعلق ہے، بیان ہی اسی طرح جس طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ نزول قرآن کا اور رمضان کا باہم گہرا تعلق ہے۔ اور اتفاق ہے کہ یہ غزوہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا سن 2 ہجری کے رمضان المبارک میں۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا دن قرار دیا جاتا ہے، اور اس مناسبت سے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ان دونوں کا باہم بڑا ہی گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہر رمضان اور قرآن کریم کی نسبت سے اس ماہ کو ہدایت کا، بینات کا ذریعہ اور فرقان قرار دیا، اور غزوہ بدر کی فتح کے دن کو یوم الفرقان قرآن کریم نے قرار دیا۔ گویا دونوں مارکے، دونوں عظیم واقعات، رمضان کا آغاز اور غزوہ بدر کا پیش آنا، حق و باطل کے درمیان غیر معمولی تمیز کا حامل تھے۔ اور پھر غزوہ بدر دعاؤں کے حوالے سے بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، جس طرح آپ نے اظہار فرمایا مسلمان تو نہایت قسم پرسی کی حالت میں تھے، آغاز اسلام تھا، مسلمانوں کی تعداد اور اسباب بہت تھوڑے تھے، اور یہ غزوہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور تائید و نصرت کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے کرشموں سے جیتا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے رہے۔ اسی طرح حضور نے بھی جن دعاؤں کی تحریک فرمائی ہے، رمضان کے بقیہ ایام میں دعاؤں کی طرف خاص طور پر توجہ کرنا، غزوہ بدر کے حالات کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے غیر معمولی طور پر ایمانوں کی تقویت کا باعث ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فتح مکہ کا ذکر فرمایا، تو اتفاق یہ ہے کہ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اتفاق یہ تھا کہ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے جب مدینہ سے روانگی تھی۔ پھر راستے میں جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس حالت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ گویا رمضان کے عین وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فتح مکہ کے سفر پر تھے، اور پھر مکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، جسے قرآن کریم نے فتح عظیم قرار دیا ہے، تو اب عجیب اتفاقات ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی عید عطا فرمائی۔ گویا رمضان کی خوشی الگ تھی، اور عید الفطر کا منانا اور یوم الفرقان کی صورت میں غزوہ بدر کی فتح کا عطا ہونا غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا مظہر تھا۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد بھی فوراً عید الفطر آتی ہے، تو گویا رمضان، عید الفطر اور ان دونوں غزوات کی خوشیاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی غزوات جو ہیں وہ رمضان کے آگے پیچھے وہ مارکے پیش آئے۔ غزوہ خندق شوال میں ہوئی، لیکن ظاہر ہے اس کی تیاری کافی ہفتے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے کا کٹھن کام بھی رمضان کے دوران ہی کرتے رہے۔ غزوہ احد بھی شوال میں پیش آئی، تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے ایام غیر معمولی مصروفیات میں بسر ہوئے ہوں گے۔ غزوہ بنی مستلق بھی انہی ایام میں پیش آئی شعبان میں، تو اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ تھا۔ غزوہ تبوک سے بھی جب صحابہ واپس لوٹے ہیں تو وہ بھی رمضان کے تقریباً ایام شروع ہو چکے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض ہوا، تو اس کے بعد جو غیر معمولی طور پر ایک مصروفیات کا دور آیا، تو رمضان کے ایام بھی کم و بیش اسی کے ساتھ کچھ دن آگے کچھ دن پیچھے آتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے ایام کو بھی بھرپور محنت سے، ذوق و شوق سے، توجہ سے گزارتے،
اور تبھی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اسوہ حسین رمضان کے ایام کے بارے میں ملتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ نے بھی بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور معمولات ذکر فرمائے ہیں کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان ایام کو اسی طرح گزارے جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے۔ تو انیس صاحب، اگر ایسے ہنگامی اور جنگی حالات رہتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادات کس طرح بجا لاتے تھے؟ جی، یہ بڑا حیران کن تجزیہ ہے۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً 9 رمضان آپ کی حیات مبارکہ میں آئے، اور ان میں سے 4-5 تو شدید مصروفیت کے ایسے اوقات تھے جس میں اسلام کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمور الاوقات وجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لک فی النہار سبحا طویلا کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ویسے ہی آپ کے کاموں کا کچھ شمار نہ تھا، لیکن جب یہ بڑے بڑے واقعات پیش آ رہے تھے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رمضان کے بارے میں صحابہ کی گواہیاں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگوں کے مشاہدات کو ہم پڑھیں اور غور کریں تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں رمضان کے ایام غیر معمولی طور پر برکات اور تقدس کے اس طرح حامل ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شدید قسم کی مصروفیات کے باوجود بھی جب بھی فرصت پاتے رمضان کی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے۔ جیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آئی، چند دن پیشتر آپ مدینہ سے بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، تو سمجھیں جو کچھ ایام آغاز کے ملے ہوں گے جو صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدت اور محبت سے گزارے ہوں گے۔ غزوہ خندق میں بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ خندق کھودنے جیسا کٹھن کام کرنے کے باوجود صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے سفر کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ہم روزے میں تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایک سخت مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو اب جس کا اختیار ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو افطار کر لے۔ اور بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کو تاکید فرمائی کہ اب جس طرح کے حالات ہمیں درپیش ہیں اس میں والفطر اقوی لکم، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب ہم روزے افطار کرنے شروع کر دیں، لیکن حتی الوسع آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ اس مقدس فریضے کی بجا آوری میں غیر معمولی طور پر ذوق و شوق سے شامل ہوں، عبادات بجا لائیں، روزے کی جو فرضیت اور تقدس ہے اس کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اور صحابہ سب روزے کی حالت میں تھے۔ جب مقام قدید پہنچے، جو مکہ سے زیادہ دور نہیں تھا یہ مقام، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے مکہ میں ایک مقابلہ درپیش تھا، تو پھر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ یعنی جو بھی ایام، جو بھی فرصت کے اوقات ذرا سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توجہ آپ کی ان غزوات اور مارکوں سے فرصت پاتی تو آپ اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے، آپ کا دل عبادت الہی میں غرق ہو جاتا، آپ رمضان کے ایام کو، رمضان کے لمحات کو اس تقدس اور محبت کے ساتھ بسر کرتے کہ عبادت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ، جود و سخا میں آپ غیر معمولی بڑھ جاتے۔ غرض یہ کہ رمضان کو نہایت خوبصورتی سے، عقیدت سے، ذوق و شوق سے بجا لاتے، اور اپنے ماننے والوں کو آپ نے یہ درس دیا کہ مومن کے اندر ایک شجاع اور دلیری کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ مومن کمزور نہیں ہوتا، حالات جس طرح کے بھی آئے وہ ہمیں عبادات سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب اور محبت سے روک نہیں سکتے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں رمضان اور ان غزوات سے ملتا ہے۔ جزاکم اللہ انیس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کر دی۔